منہج کی وجہ سے صحیح منہج سے آدمی کا عقیدہ صحیح ہوتا ہے، غلط منہج سے آدمی کا عقیدہ غلط ہوتا ہے۔ تو عقیدے کے بگاڑ کا اصل سبب کیا ہوتا ہے؟ آدمی کے اعمال کے بگاڑ کا اصل سبب کیا ہوتا ہے؟ اس کا اصل سبب اس کے منہج کا بگاڑ ہوتا ہے۔ یہ کئی لوگ آپ دیکھیے، پیر صاحب اگر کہیں تو یہ بات حق ہوتی ہے، اب اس کا منہج ہے کہ پیر صاحب کی بات ماننا چاہیے، اصول ہے کہ پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، جو بولے وہ کرنا چاہیے، سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ اب پیر اگر عورتوں سے بھی کہے پاؤں دباؤ تو دبائیں گے، حرام کاری میں مبتلا ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا اصول ہے، اس کا پرنسپل ہے، اس کا منہج ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے پیر ضروری ہے، اور پیر کی الٹی بھی سیدھی ہوتی ہے۔ تو اس کا کیا ہے؟ یہ اس نے اس کو اصول مانا ہے، اللہ تک پہنچنے کے لیے اس نے یہ راستہ اختیار کیا ہے۔ اب یہ اصول غلط ہونے کی وجہ سے وہ کئی حرام کاریوں میں مبتلا ہو جائے گا۔ پیر اگر کہہ دے کہ اصلاح نفس کے لیے داڑھی کاٹ، لوگ تو اس کو برا کہیں گے۔ اپنے نفس کی اصلاح کے لیے تو غلط کام کر، لوگ تو اس کو برا کہیں گے، تیرا تکبر ٹوٹے گا۔ تو اب یہ آدمی کیا کرے گا؟ شریعت میں جو چیزیں حرام ہیں ان کا بھی ارتکاب کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا اصول ہے۔ دیکھیے سلوک میں جیسے شیخ صالح الفوزان کیا کہہ رہے ہیں، وہ سلوک میں بھی آتا ہے کہ تزکیہ نفس کے لیے، اپنے نفس کی اصلاح کے لیے آدمی کون سا راستہ اپنا ہے۔ اب کتنے لوگ گمراہ ہو گئے صوفیت میں، کیونکہ ان کا اصول کیا ہے؟ پیر جو بولے وہ کرنا ہے، اپنا پیر جو بتا رہا ہے اسی کو سننا، باقی کسی کی نہیں سننا۔ حتیٰ کہ قرآن و سنت کی بات چھوڑ دو، پیر بولے تو بھی چھوڑنا چاہیے۔ دلیل کیا ہے؟ خضر اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ انہوں نے اس کو غلط سمجھا اور ایک اصول بنا لیا کہ نبی کے بھی مقابلے میں زیادہ بڑی بات ہوتی ہے پیر کی۔ انہوں نے یہ دیکھا خضر ولی ہے، موسیٰ علیہ السلام نبی ہے، اور نبی کو اللہ نے بھیجا ولی کے پاس، حالانکہ خضر بھی نبی ہے۔ راجح قول کے مطابق خضر اللہ کے نبی تھے، موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے، رسول تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کو دوسرے کے پاس بھیجا، لیکن اب انہوں نے کیا سمجھا کہ خضر ولی اور موسیٰ علیہ السلام نبی، تو نبی کو ولی کے پاس بھیجا گیا تو ولی نبی سے بڑھ کے ہوتا ہے۔ تو آج جو ولی ہے اگر وہ نبی کے بات کے مقابلے میں کچھ بولتا ہے اس کی بات کو کنسیڈر کیا جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ علم تھا جو کتاب والا ہے، اس کے پاس کون سا علم ہے؟ دل والا علم ہے، علم لدنی۔ یہ علم لدنی ہے، یہ سیکرٹ نالج ہے۔ اب اس کی فوقیت ہے نبوی علم پر، اسی لیے جو حدیث پڑھ رہے ہیں، جو قرآن کی تفسیر پڑھ رہے ہیں، ان سے بڑھ کے وہ علم ہے جو پیر صاحب کے پاس ہے۔ تو پیر اگر کچھ بولتا ہے اس کو زیادہ کنسیڈر کریں گے، اس لیے کہ وہ اور اوپر کی بات بول رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو نہیں سمجھا تو پھر ہم کو کہاں سے سمجھے گا بھائی؟ تو اب انہوں نے کیا کر لیا، یہ اصول بنا۔ اب دیکھیے اس کی زد میں پورا دین آدمی کا آ جاتا ہے، حلال حرام سنت بدعت، حتیٰ کہ ایمان شرک اور کفر سب آ جاتا ہے۔ اب جو پیر بولے، کیونکہ اس کا منہج غلط ہے۔ دین کو سیکھنے، دین کو سمجھنے، شریعت پر عمل کرنے، اللہ تک پہنچنے، قرآن کے سمجھنے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سمجھنے، دین کے فہم کے لیے اس کا میتھڈالوجی، اس کا راستہ غلط ہے۔ اب جیسے چشمہ ہوتا ہے، آدمی جس رنگ کا چشمہ پہنے گا چیزیں ساری اسی رنگ کی دکھائی دیں گی۔ اس لیے آدمی کا منہج اگر غلط ہو، دین وہ دیکھے گا۔ بھائی چشمہ ہے، پار دکھ رہا ہے نا، آدمی بیٹھا ہے لیکن وہ سفید قمیض پہن کے بیٹھا ہوا ہے، اس کو کیا دکھ رہا ہے؟ ہرا۔ کیوں؟ چشمہ ہرا ہے، اس کا شیشہ، اس کی گلاس ہری ہے۔ تو اب آسمان بھی ہرا اور پانی بھی ہرا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا چشمہ غلط ہے۔
لہٰذا منہج کا بگاڑ بہت سیریس چیز. اب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ ہاں اس سے تو عقیدے کا بگاڑ بھی اس سے پیدا ہوتا ہے.